ابو بکر اور ساتھیوں کی طرف سے آداب عرض ہے۔ یہ ہم سب کا الالباب کلب ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ابو بکر ہے۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں اور میرے چند دوستوں نے مل کر ایک کلب بنایا ہے جس کا نام ہے الالباب کلب، جہاں ہم بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم اور آپ جانیں گے 30ویں سپارے کی سورتوں کے شان نزول کے بارے میں۔ ہر روز ہمارا ایک ممبر آپ کو کسی ایک سورت کے حوالے سے بتائے گا اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے معوذتین، جو آپ کو عمر بتائے گا۔ ارے ہاں، الالباب کلب کے ممبرز کو تو جانیے، یہ ہے عمر، عثمان، علی، سفیان، مقداد، زید، جعفر، بلال، حمزہ، خبیب اور مصعب۔ جی عمر بتائیے۔ ابو بکر، پہلے یہ بھی تو جاننا ہے کہ شان نزول کا مطلب کیا ہے۔ بھائی قرآن شان والی کتاب ہے نا، یعنی شان سے نازل ہونے والا۔ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے سفیان، مگر شان نزول کا مطلب کچھ اور پڑھا تھا میں نے، جو مجھے اس وقت بھول گیا ہے۔ لیڈر صاحب آپ ہی بتا دیں۔ بتا رہا ہوں، اب یاد رکھنا، شان نزول یعنی کسی صورت یا آیت کے نازل ہونے کی وجہ۔ کچھ قرآن روٹین میں نازل ہوتا تھا اور کبھی کسی خاص واقعے کی وجہ سے۔ اس خاص واقعے کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ عمر، اب آپ بتائیں گے معوذتین کے بارے میں؟ جی، تو دوستو معوذتین ہم کہتے ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی مدینہ میں۔ مدینہ کے یہودی لبید بن عاصم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا تھا۔ زمانہ بدل گیا، یہودی نہ بدلے۔ صحیح کہہ رہے ہو مقداد، یہودی فساد دھوکہ دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سب سے پیارے بندے ہیں اور شیطان کے خلاف ان کا ڈیفنس سسٹم بہت طاقتور تھا، تو اس لیے جادو کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوا۔ بس اتنا ہی ہوا کہ وہ ایک کام کرتے اور بھول جاتے کہ یہ کر چکا ہوں۔ اسی دوران ایک دن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو خواب میں 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ آپ کے سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا، رسول اکرم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کرایا؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پہلے والے نے پوچھا کس چیز پر کرایا؟ اب دوسرے نے تفصیل بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے بال سنوارتے تھے اس کی کچھ دندانے لیے ہیں اور ایک رسی لی ہے۔ اس رسی میں 11 گرہیں لگائی ہیں اور ہر گرہ میں سوئی لگائی ہے۔ پھر اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں جسے بئر زروان کہتے ہیں اس کے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو سیدھا اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ پتھر ہٹوائے تو نیچے سب موجود تھا۔ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، یعنی معوذتین۔ پیارے نبی ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے۔ ساتھ انہیں محسوس ہوتا جیسے ان کے جسم مبارک پر سے بوجھ دھر رہا ہو، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں۔ کیا بات ہے عمر، زبردست کہانی سنائیے۔ اس یہودی کا کیا بنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا، کہیں وہ قتل ہی نہ کرا دیا جائے۔ فرمایا مجھے اللہ نے صحت دی، اب میں نہیں چاہتا کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے قتل کرنے کی اجازت چاہی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام پسند نہیں کرتا۔ واہ کیا بات ہے، کیسے تھے ہمارے پیارے نبی، اللہ میں ویسا ہی بنائے۔ بہت شکریہ عمر، امید ہے اب ہمیں یہ کہانی یاد رہے گی، شان نزول کا مطلب بھی یاد رہے گا۔ اور دوستو آپ بھی کمنٹس میں لکھیے گا کہ کیسی لگی۔ کل ہم آئیں گے ایک اور سورت کی شان نزول کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔